وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ کہہ رہے تھے سورۃ بقرہ اور اس کی ہم نے 66 آیات کر لی تھی، اور اب ہم انشاءاللہ 67 آیات کریں گے آج۔ کہ ہوا کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے چچا کا مرڈر کر دیا، اور جب اس نے اس کو قتل کر دیا تو اس کی لاش جو ہے وہ کسی اور کے گھر کے آگے رکھایا، اور جب لوگوں نے صبح اٹھ کے دیکھا کہ یہ کیا ہوا تو وہ آپس میں سارے ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع ہو گئے۔ پورے قبیلے میں ایک فتنہ پھیل گیا، کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے درمیان میں نبی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے، تو ہم ان سے جا کے بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ اصل میں کیا واقعہ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اس کا جو حل ہے نا، وہ آپ ابھی ہم جو آیت پڑھیں گے، آپ آیتوں کے ساتھ ساتھ رہیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اچھا، اس میں 3 سبق، ان آیات میں ہمیں 3 سبق ملیں گے۔ نمبر 1 یہ کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کہاں رہتے تھے؟ مصر سے چلیں، آپ کو میں نے پہلے ان کی ساری سٹوری سنا دی ہے، اب اسی سٹوری کے ساتھ ساتھ چلتے رہیے کہ وہ مصر میں رہتے تھے اور وہ غلام تھے، فرعون کی غلامی کیا کرتے تھے، اور ان کے دل میں، کیونکہ فرعون جو تھے مصری لوگ تھے، وہ گائے کو پوجا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ رہتے رہتے ان میں گائے کی محبت پیدا ہو گئی ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ان کے اندر سے یہ محبت کو بھی نکال دیں، کیونکہ یہ شرک کے لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری اس کی وجہ جو تھی، جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں ان آیات سے، کہ ان کا عقیدہ آخرت خراب ہو گیا تھا، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک معجزہ دکھانا چاہتے تھے، اور کیونکہ ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی زندہ انسان کو کرے گا اور آخرت کا وقت آئے گا، اور تاکہ وہ لوگ سدھر جائیں۔ اب پوری آیات کو اسی طرح سے لے کے چلے گا، اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاتی رہوں گی۔ آپ اپنے مصحف کھول لیجئے۔ وَإِذْ، اور جب قَالَ، کہا، موسیٰ نے، لی قومی ہی، اپنی قوم سے، اِنَّا، بے شک، اللہ یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے، تمہیں، ان کے، تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، کوئی بھی گائے۔ قالوا، کہا، اتتخذنا، کیا تو کرتا ہے ہم سے۔ آخذہ ہوتا ہے اخذ کرنا، جیسے ہم اردو میں بھی مواخذہ یوز کرتے ہیں نا، کیا تتخذونا، کیا تو کرتا ہے ہم سے، ہزوا، مذاق۔ قال، کہا، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، ان کے، اکونا، ہو جاؤں، من، سے، الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ اب آپ دیکھیے اس میں آپ کو جو سبق ملے گا کہ سب سے پہلے تو یہ پہلی دعا ہے سورۃ بقرہ کی، آپ سب لوگ اس کو یاد کر لیں۔ جہاں بھی قرآن میں آلموسٹ 40 دعا ہیں جو نبیوں نے مانگی تھی، جتنی ربنا کے ساتھ دعائیں آتی ہیں وہ سب نبیوں کی دعا ہے۔ یہاں پہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور سب سے پہلی سورۃ بقرہ کی دعا، اس لیے اس کو اچھے سے یاد کر لیں کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو اس میں ہوا کیا کہ جب حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے یہ فگر آؤٹ کریں کہ کس نے قتل کیا کیا نہیں، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو جواب میں دیا کہ ان کو کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دو کہ کوئی بھی گائے، بقرۃ آیا نا، یہ نکرہ ہے، کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دو۔ اب کرنا کیا چاہیے تھا ان کو؟ اصولاً تو یہ تھا نا کہ وہ ایک گائے پکڑتے اور اس کو ذبح کر دیتے، اور پھر جو بھی آگے موسیٰ علیہ السلام ان کو گائیڈ کرتے وہ ویسے کر لیتے۔ لیکن اب ان کا آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا، قالوا، ان سب نے کہا، ادعو، تو دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، کہ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر۔ اب ان میں ان کا ذرا مخاطب کرنے کا طریقہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو کہتے ہیں کہ تو اپنے رب سے پوچھ ہمارے لیے، ہم نہیں پوچھ رہے۔ تو یبینو، وہ بیان کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما ہیا، کہ وہ کیسی ہو۔ قال، کہا، انہو، بے شک وہ، یقولو، کہتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، کوئی بھی ایک گائے ہو، لا،
نہ فاردن بوڑھی ہو، ولا اور نہ بکر اور نہ وہ چھوٹی عمر کی ہو، اوانن جوان ہو، بینہ ذالکا اس کے درمیان ہو، ففلو پس تم کر لو ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے اس میں موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ کویسچن کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اچھا ان کو کہو کہ وہ بوڑھی بھی نہ ہو اور نہ وہ بہت جوان ہو، درمیان میں ہو، بس اب تم کر لو کسی طرح سے تاکہ یہ جان چھوٹے۔ بالکل اسی طرح سے یہ لگ رہا ہے جب ہم پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا حکم نہیں مانا اور واپس انہوں نے کیا کہا کہ قولو، انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر، تو پوچھ لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا یبین بیان کر دے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا کہا، انہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، انہو بے شک وہ، یقولو وہ کہتا ہے، انہا بے شک، ہا کی ضمیر جو ہے یہ گائے کی طرف ہے کہ وہ، انہا بے شک وہ، باکرتن کوئی گائے ہے، صفراء زرد رنگ کی، فاقعن گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسرو وہ خوش کر دے، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ اب آپ ان کے سوال دیکھیے کہ کس طرح سے وہ سوال پہ سوال کرتے جا رہے۔ اب اتنی مشکل، ایک گائے تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کر دو، اگر وہ کر دیتے تو ان کی جان چھوٹ جاتی۔ اب وہ بار بار وہ سوال کرے، اچھا اب یہ بتاؤ، اب ہمیں تو یہ نہیں سمجھ، اچھا اب یہ پوچھ کے ہمیں بتاؤ۔ اب اور مشکل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جی، اب جو گائے ڈھونڈ رہے ہو یہ دیکھ لو کہ اس کا رنگ جو ہے وہ زرد گہرا رنگ ہو اور وہ دیکھنے میں بھی خوش شکل ہو، اور لوگوں کو، جو لوگ اس کو دیکھیں ان کا دل بھی اس سے خوش ہو جائے۔ اب ان کو کر لینی چاہیے تھی۔ وہ پھر گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہتے قالو، ان سب نے کہا، ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یبین وہ بیان کر دے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ کیسی ہو، انا بے شک، البقرہ بے شک گائے، تشابہ ملتی جلتی ہیں، مطلب ہمیں شبہ ہو گیا، شک سا ہو گیا، علینا اس پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاءاللہ لَمُحْتَدُونَ ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ اس میں انشاءاللہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ ساری عمر وہ گائے نہیں ڈھونڈ سکتے تھے۔ قَالَ کہا موسیٰ نے، اِنَّهُ بے شک وہ، یقولو کہتا ہے، انہا بے شک وہ، باکرتن گائے ہے، لا نہ، ذلولن نہ کام میں لگی ہوئی ہو، تثیر الارض کہ زمین پھاڑتی ہو، ولا اور نہ تسقل الحرث اور نہ وہ پانی دیتی ہو، مسلماتن صحیح سلامت ہو، لا نہ شیعتا کوئی داغ ہو، فیہا اس میں۔ اب دیکھیں کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ اس میں داغ بھی نہیں ہو، نہ وہ ہل جوتی ہو، نہ وہ زمین کو پھاڑتی ہو، فیہا اس میں۔ قولو انہوں نے کہا، الآنا اب، جیتا تو لایا ہے، بالحق سچی بات، کہ حق بات تو اب ہمیں بتا رہا ہے، فذبحوہا تو انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادو اور وہ نہیں تھے، یفعلون ایسا کرنے والے۔ دیکھیں اتنا مشکل، اس میں ہم کو کتنے سبق ملتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں نا، بنی اسرائیل کی آیات پڑھ رہے ہیں، یا قرآن میں جو بھی واقعے آ رہے ہیں، آگے نصارہ کے واقعے آئیں گے، منافقین کے آتے ہیں، فاسقین کے آتے ہیں، تو ہمیں ہر آیت سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت ہمیں کیا سبق دے رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی، تو ہمیں یہ جو قصے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کریں، کہیں یہ بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے کہ واقعہ کیا تھا کہ ان کے دل میں گائے کی محبت تھی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کرنا چاہ رہے تھے، اور گائے کی محبت تو صرف اس وجہ سے کہ وہ وہاں پہ غلام تھے، انہوں نے وہاں پہ دیکھا تھا، ابھی وہ پوجا نہیں کر رہے، صرف دل میں محبت ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان کو، یہ امتحان تھا نا ان کے لیے کہ جس سے وہ محبت کر رہے ہیں اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے تاکہ ان کے اندر سے یہ والی چیز بھی، یہ جو شرک ہے یہ بھی ختم ہو جائے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے ہر آیت سے تو سبق اپنے لیے لینا ہے نا۔ تو یہاں پہ کیا تھا، ایک گائے کی محبت دل میں تھی،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ذبح کرنے کا جب حکم دیا تو اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جب ہم اپنے کسی جیسے ہندوستان میں رہتے تھے تو اس وقت ان کی جو چیزیں ہمارے اندر آئی ہیں ہم تو اتنے فخر سے کرتے ہیں. ہم کس چیز سے امپریس ہوتے ہیں؟ ہم کون سا لباس پہننا پسند کرتے ہیں؟ ہم کون سی زبان بولنا پسند کرتے ہیں؟ ہم کن چیزوں میں ہم کن لوگوں میں مکس ہونا پسند کرتے ہیں؟ ہمیں کون سے نام چاہیے؟ اب تو مسلمانوں کے نام رکھتے ہوئے بھی ہم کوئی ایسا نام ڈھونڈتے ہیں جو دونوں کے برابر برابر آ جائے. یہ سب کیا ہے؟ ہمیں اپنے اندر کا انسان جگانا ہے، اندر کا مسلمان انسان جگانا ہے، تبھی ہمیں سمجھ آئے گی ان آیات کی. ہم ایسا تو نہیں کہ ہم پڑھتے جائیں اور گزرتے جائیں، پڑھتے جائیں گزرتے جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن جو ہے نا وہ بک ہدایت کی ہے، عمل کی کتاب ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اب ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 72 انشاءاللہ. یہ پچھلے ہی واقعے کی آگے اس کے ساتھ ہے کہ وَإِذْ اور جب قتل کیا تم نے نفسن ایک جان کو فَدَّرَأْتُمْ تو تم سب نے جھگڑا کیا فیہا اس میں واللہ اور اللہ مخرجن نکالنے والا ہے ما جو کنتم ہو تم تکتمون چھپاتے. اب دیکھیے یہاں پہ وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ایک آدمی کو قتل کر دیا. اصل میں وہ بھتیجا تھا جس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا جائیداد کی وجہ سے. اور اسلام میں کیونکہ یہ حکم ہے کہ جو اس نے قتل کیا ہوگا وہ وارث نہیں ہو سکتا جائیداد کا، تو اس لیے اس نے اس کو قتل کیا اور جا کے اس کی لاش دوسرے کے گھر کے آگے پھینکایا. اور پھر اب پورے جو قبیلہ ہے اس میں اسی بات پر لڑائی شروع ہو گئی تھی. تو یہی وہ قصہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ واللہ مخرجن ما کنتم تکتمون. یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نکال باہر کرے گا جو تم چھپاتے ہو. چھپانا بھی کس سے ہے؟ اللہ تو دلوں کی گہرائیوں تک کو بھی جانتا ہے. جو چیز ہم ساری دنیا سے چھپا لیتے کئی دفعہ اپنے آپ سے بھی چھپا لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے. جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. ہمیں یہ خیال جو ہے اس کو اپنے اندر پختہ کرنا ہے. اور ایک دفعہ جو اس خیال پہ جم جائے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب بلیو کریں اس کی زندگی بدل جائے گی. مجھے تو کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ ایک تسبیح کر دینی چاہیے سارا وقت، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ ہمیں اس بات کا احساس جاگ جائے ہمارے اندر کسی طرح سے. اور پھر آگے کہتے ہیں فَقُلْنَا پس کہا ہم نے اِدْرِبُوا تم سب مارو اس آدمی کو. ہو کی ضمیر جو ہے نا وہ آدمی کی طرف جا رہی ہے. اِدْرِبُوا ہو کہ تم سب مارو اس پر بِبَعْضِهَا اس گائے کے ٹکڑے کو كَذَلِكَ اسی طرح سے یحیی زندہ کرے گا اللہ الموتى مردوں کو وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیات ہی اپنی آیات اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تاقلون تم سب عقل رکھو. اب دیکھیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھانا یہ چاہ رہے تھے جیسے ان کے اندر جو آخرت کا عقیدہ تھا نا وہ بہت کمزور ہو چکا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جیسے یہ مردہ انسان ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو زندہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زندہ کرے گا اور تمہیں حساب دینا پڑے گا. اب ہوا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں نے جب گائے کو ذبح کیا تو اس کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو لگاؤ تو وہ زندہ ہوا. اور یہ معجزہ وہاں پہ سب لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. وہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ اس کو قتل کس نے کیا. اور کہتے ہیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد وہ بندہ پھر سے فوت ہو گیا تو وہ پتہ چل گیا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ عقیدہ آخرت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ نکال باہر کرے گا. ہم کوئی چیز کسی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں سب کچھ بولیں گے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ گواہی دے دے گا اور وہ بولیں گے ہمارے حق میں بھی اور ہمارے خلاف بھی بولیں گے. آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہے نا وہ گواہی دے گا اس دن. یہ بولے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا
اور آپ نے وہ بھی حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ قیامت کے دن سورۃ بقرہ اور سورۃ ناس جو ہے نا وہ بادل کے سائے کی طرح انسان کے اوپر ہوں گی. آپ دیکھیں قیامت کے دن میں کیا حشر ہوگا. گرمی کا وہ عالم ہوگا کہ پسینے انسان کی کان کی لو تک آ جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن یہ صورتیں جو ہیں وہ ایک بادل کی طرح انسان کے اوپر سایہ کریں گی. الحمدللہ. اور یہ قرآن گواہیاں دے گا, اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اب قرآن کا دیکھیں, پورا قرآن پڑھنے میں آپ صرف یہ دیکھیں کہ پورے قرآن کا یہ ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ, یہ تو ہر کوئی مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے. اس کو سمجھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں. اللہ کا ہونا تو ہر ایک کو پتہ ہے. ہمارے اندر صرف یہ چیز پکی ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہے, اللہ واحد, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. دیکھیں قیامت کے دن بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو جنت کے اندر چھوڑ کے واپس آئیں گے, 4 دفعہ بتایا ہوا ہے کہ جائیں گے واپس آئیں گے, پھر اور لوگوں کو لے کے جائیں گے, سفارش کریں گے, لے کے جائیں گے, اور آخر میں جو لوگ رہ جائیں گے وہ صرف 2 طرح کے لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوگا اور قرآن نے ان کو روکا ہوگا, اور ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا. اور شرک جو ہے یہ اتنی باریک چیز ہے کہ اس کو جاننا اور اس پہ قائم یہ رہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھنا اس شرک سے. کئی دفعہ جب وہ آیت میں پڑھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا ہے, تو یہ بڑے ڈر کی بات ہے کہ الہ کس وقت ہم بناتے ہیں, جس وقت ہم ایک چیز کو لیتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں بہت آسان سی, کہ اب نماز کا ٹائم ہے, آپ کا ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے. اب ڈرامہ 1 گھنٹے میں لگتا ہے نا, آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو, ٹھیک ہے ابھی میں نماز پڑھ لوں گی, چلو ابھی تو ٹائم نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لوں گی. اور یا تو کبھی ایسا بھی ہے کہ نماز پڑھتی ہی نہیں ہے, تو یہ شرک ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اب دوسری چیز کے اوپر اپنا دھیان لگا رہے ہو. اللہ کو کب پسند ہے ایسا سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں ابھی کتنی ہم نے پڑھی ہیں آیات, ابھی تو پورا 6666 آیات ہیں پورے قرآن میں آلموسٹ. ابھی تو ہم صرف 72 آیات پہ آئے ہیں, تو ابھی بھی نہیں لگتا کہ اگر ہم آگے نہ بھی پڑھے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. ہم تو پڑھ چکے کہ منافق کون تھے, ہم پڑھ چکے فاسق کون تھے, ہم پڑھ چکے کہ کافر کون ہے, اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ متقی کون ہے, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون ہیں. بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے جو بندے ہیں نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارد گرد گھوم جاؤ, پوری زندگی صبح سے رات تک اللہ کے احکامات کے ارد گرد گھوم جاؤ, خود بھی سکون رہے گا. اب دیکھیں جب ہم نیکی کرتے ہیں نا تو ہوتا کیا کہ ہمارے دل میں سکون ہوتا ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے, ہم نیکی کرتے ہوئے خوشیوں سے ہمارے چہرے سے پتہ چلتا ہے. ہم کوئی ایک کسی کی ہیلپ کر آتے ہیں, کسی غریب کو تھوڑے سے پیسے دے دیں گے, یا کسی کے بچے کی فیس دے دیں گے, یا کسی کے گھر میں کھانا ڈالیں گے. آپ دیکھیں وہ صرف وہ لمحہ نہیں, اتنی جلدی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی جلدی اس کا بدلہ دے دیتے ہیں. وہ تو اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہے کسی کا کچھ بھی, کہ آپ کے دل کے اندر خوشی جاگ اٹھتی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, ملین سے بھی وہ خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو خوشیاں دیتے ہیں نا اس پہ شکر منانا چاہیے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے تو ہوتا کیا, ہماری زندگی میں بے چینیاں آ جاتی ہیں. ہماری روح جو ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم بے چین کیوں ہیں. ہم بھاگتے ہیں, ادھر بھاگیں گے, آج ہم بور ہو رہے ہیں ونڈو شاپنگ کرنے نکل جائیں گے. ہم بور ہو رہے تھے, ہم کرتے تھے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نہیں کیا ہوا نا. اس وقت عقل ہی کوئی نہیں تھی, پتہ یہ ہوتا تھا کہ اچھا بور ہو رہے ہیں, چلو جی اب دوسری دوست کو بھی فون کیا, تم بھی اپنے بچے اٹھاؤ, میں بھی, چلو جی ونڈو شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں, تاکہ آج بڑی بوریت ہو رہی ہے. اپنا وقت کیسے کیسے ہم ضائع کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارا رب جو ہے نا, جو ہمارا آقا ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا مدبر ہے, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اور اتنی آسان نوکری ہم لوگ کرتے ہیں. اب دیکھیں جب باہر نوکری کرنے جاتے ہیں تو ایسے تو نہیں کوئی پے دے دیتا آپ کو,
کہ جیسے ایسے جی آپ آئے تھے, آپ اس دن آئی تھی, آپ مجھے بڑی اچھی لگی, 1 مہینے کے بعد آپ کا پے چیک آپ کے گھر آ جائے گا. نہیں ہوتا نا. تو پھر رب عظیم سے ہم کیسے یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی کرم ہم پہ کرتا رہے گا جب ہم کچھ بھی نہیں ایسے کریں گے. ہم تو اتنی ماری باندھی نیکیاں کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ہم سوچتے ہیں کہ آج کی بس ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی, ہم نے اپنا پورا کام کر دیا, بس ختم. چھوٹی چھوٹی نیکیاں, چھوٹی چھوٹی خوشیاں, یہی ہماری زندگی کا حاصل ہوگا انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب عقل رکھتے ہو. الحمدللہ, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی خوشخبری دیتے ہیں کہ عقل ہے, جان بوجھ کے بیوقوف نہ بنو. ثم پھر کست سخت ہو گئے, قلوبکم تمہارے دل, من بعدی اس کے بعد, ذالکا اس کے, فاہیہ پس وہ, کل حجارتی پتھر کی طرح ہیں, او یا اشد زیادہ سخت ہیں, قسوتن سختی میں, و انا اور بے شک, من الحجارتی پتھروں میں سے بعض, لما یقیناً جو, یتفجرو پھوٹ پڑتی ہیں, منہ اس میں سے, الانہار نہریں. اب دیکھیے یہ اتنی خوبصورت آیت ہے جس کی کوئی حد نہیں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو سامنے اتنا بڑا معجزہ آنے کے بعد پھر کیا کیا انہوں نے, ثم قست قلوبہم, پھر ان کے دل سخت ہو گئے. اب معجزہ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. اب اتنی بڑی تکلیف آئی نا, پورے شہر میں لڑائیاں شروع ہو گئیں, ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے, اور پھر مشکل جب آئی, ایک کو قتل کر دیا, سگا چچا تھا ان کا. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہم پہ پرابلمز نہیں آتی ہیں کیا, مشکلیں نہیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر ہوتی ہے, وہ گزرتی ہے, ہم پھر بھول جاتے ہیں. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جب بھی تم پہ کبھی کوئی مشکل آتی ہے نا, تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہوتا ہے. اس وقت انسان کے جب آنسو گرتے ہیں, جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں وہ آنسو. اب دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جس وقت رونا آتا ہے نا, ان آنسوں کو کیش کیا کریں. جو آنسو آپ کے خشیت الہی سے گرتے ہیں نا, وہ آنسو فرشتے زمین پہ بھی نہیں گرنے دیتے, وہ یہاں سے اٹھا لیتے ہیں. الحمدللہ. اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں ثم قست قلوبہم, پھر ان کے دل سخت ہو گئے, من بعد ذالکا اس کے بعد, فاہیہ کل حجارتو کہ وہ پتھر کی طرح, اور شد قسوتن یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. لیکن پتھر کی اگزامپل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, اور پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں, لما یتفجر منہ الانہار, کہ ان میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں. اب دیکھیے یہ اتنی بڑی خیر کی بات ہے. پتھر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل جو سخت ہوتے ہیں نا, ان میں سے بھی خیر نکل آتی ہے. اور وہ منہا و انا, اور بے شک, منہا ان میں سے, لما یقیناً جو, یشککو وہ جو پھٹ جاتے ہیں, فیخرجو پس نکل آتا ہے, منہ اس میں سے, الماء پانی, و انا اور بے شک, منہا ان میں سے, لما لی یقیناً, ما جو, یحبتو گر پڑتے ہیں, من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے, وما اللہ اور نہیں ہے اللہ, بغافلن غافل, اما اس سے, تعملون جو تم کرتے ہو. اس ایک آیت میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان, پتھر بھی جو ہے نا وہ بھی اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے. دیکھو آپ نے لینڈ سلائیڈنگ دیکھی ہے نا, کہتے ہیں کہ وہ کچھ پتھر ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ گر جاتے ہیں, اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں جیسے پورے ملک اس سے سیراب ہوتے ہیں, ان میں سے اتنی خیر پھوٹتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا, یا تفجر من الانہار, کہ ان میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں, کہ انسان کے اندر اللہ نے اتنی خیر رکھی ہوئی ہے کہ نہ صرف وہ اپنے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے وہ رحمت کا باعث بن جاتا ہے. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن میں سے پانی نکلتا ہے. دیکھیے اگر پورے شہر کو بندہ سیراب نہیں کرتا تو اپنے گھر کو تو کر دیتا ہے نا, اپنے محلے کو کر دیتا ہے, اپنے چھوٹے سے شہر کو کر دیتا ہے. اور اس میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت سے کانپ اٹھتے ہیں. تو اسی طرح اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
کہ نبوت سے پہلے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مکہ کے وہ پتھر جو مجھے سلام کیا کرتے تھے. اور ایک اس کی قرآن میں اس کی اگزامپل ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ انسان اگر یہ قرآن میں پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تجھے کیا ڈر نہیں لگتا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ تیرے اندر خشیت کیوں نہیں آتی ہے؟ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے نا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ خشیت الہی کے بارے میں سورۃ ملک میں آتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ لوگ جو خشیت الہی سے ان کی پشتیں تتجافی جنوبہم، ان کی پشتیں جو ہے نا وہ بستروں پہ نہیں لگتی ہیں، عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ خوف سے اور امید سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں آدھی راتوں کو اٹھ کے. اللہ تعالیٰ ان کے اجر ایسے ضائع نہیں کرے گا. ایک ہمیں تو نیند ہی اتنی آتی ہے، اب رات کے سوئے فجر میں اٹھنا بھی ایک کتنا بڑا کمال لگتا ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما کانوا یعملون، کہ جانتا ہی نہیں فلا تعلم نفس، کہ کوئی نفس نکرہ یا پہ ہے نا کہ ہر انسان کے لیے ہے، کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی خیر قرۃ اعین، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں چھپا کے رکھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوئی چیز اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں اپنے پاس بالکل نہیں رکھے گا، وہ فوراً اس کا بدلہ دے دیتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو، میرے خاوند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. رائٹ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جزا کس چیز کی ہے؟ یہ کس چیز کا اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے رہا ہے؟ کہ جو وہ عمل کرتے تھے. رائٹ. تو عمل پہ ہمیں دھیان دینا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ابھی ہم قرآن جو سیکھ رہے ہیں تو ہمارا عمل میں ڈھل جائے سارا کچھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اللہ سے اسی طرح سے جب دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں بھی کرے گا. اور اسی طرح سے دیکھیں خشیت الہی یہ جس انسان میں آ جاتی ہے نا اس کی دعائیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے. ابھی ہم جو بار بار پڑھ رہے ہیں سورۃ بقرہ میں جو ہم بنی اسرائیل کا قصہ پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے؟ وہ بار بار موسیٰ کو کہتے تو اپنے اللہ سے مانگ، تو اپنے اللہ سے یہ پوچھ کے بتا ہمیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا کہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے اے نبی تو ان کو کہتے کہ میں تیرے قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کوئی ایک سینٹنس بھی نہیں رکھا. اس نے کہا کہ وہ قبول کرتا ہے، وہ سنتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ جب تم سجدے میں ہوگے سنوں گا، جب تم خاص طور پہ مسجد کے اندر ہوگے میں سنوں گا، جب کعبہ کے اندر ہوگے سنوں گا، یہاں پہ ہوگے سنوں گا. وہاں پہ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، کہ میرا بندہ جس وقت مجھے پکارتا ہے میں اس کی آواز کو سنتا ہوں. اب آگے بھی دیکھیے نا، ہم یہاں تک تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، ہم تو جب بھی مانگیں گے سنیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں. یہ تو اب حکم مانیں گے، جب پتہ ہوگا تو حکم مانیں گے نا. تو ابھی تک آپ نے جتنے حکم آئے ہیں ان کو لکھتے جانا ہے. سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ جب ہم پڑھ رہے تھے ابھی ہم نے 20 آیات کی تھی تو پہلا حکم آ گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا تھا، صرف مسلمانوں کی پکار نہیں تھی یہ کہ اعبدوا ربکم. رب میں اتنی محبت، اتنی چاشنی، اتنی پیار ہے جس کی کوئی حد نہیں کہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے تھام لیا، جس نے مجھے ہدایت دی،
جس نے مجھے وہ راستہ دکھایا کہ اتنی مشکل اس دنیا میں چلنے کو مجھے بتایا کہ یہ راستہ سیدھا ہے۔ اور شیطان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا، کیونکہ تم کہہ رہے ہو نا کہ تم بہکاؤ گے، جاؤ بہکا لو۔ بتا بھی دیا ساتھ ساتھ کہ دیکھو ایسے ایسے شیطان بہکائے گا، اس کی باتوں میں نہ آنا، لیکن ساتھ اس کو چیلنج بھی کر دیا کہ تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے متقی بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ہم تو اپنے رب کا غرور ہیں، انشاءاللہ ہم مسلمان اپنے رب کا غرور ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ قدم قدم پہ سوچ کے قدم اٹھاؤ کہ تم کس کے بندے ہو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے چیپٹر میں جو ہم نے پڑھا ہے ابھی تک، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے عمل میں یہ پوری ایک ایک آیت جو ہم نے پڑھی ہے یہ ہمارے عمل میں کیسے ڈھلے گی۔ اور اس کے لیے ہم نے جو سب سے زیادہ ہے نا وہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے راستے آسان کر دے اور مجھے خیر کا دریا بنا دے۔ یا اللہ مجھ سے ایسی خیر پھوٹے کہ میں ہر ایک، دیکھیے کتنی آسان ہے اسمائل دینا۔ آپ نے کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا، آپ نے تو نیکی کر گئے نا۔ آپ نے کسی کو سلام کر دیا، اب دیکھیں بھاگا کریں، کبھی بھی کسی کو سلام کرنے کا کتنا اجر ہے، 30 نیکیاں اس پہ بھی مل جاتی ہیں۔ کچھ بھی نہیں، السلام علیکم کہہ دیا، اگلے نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے اس سے زیادہ نیکیاں کما لی۔ تو مت انتظار کیا کرے کہ وہ سلام کرے تو جواب دوں گی، خود بڑھ کے آگے نیکی کما لیا کریں۔ اور اتنی آسان آسان نیکیاں، صبح سے رات تک آپ دیکھو نیکیاں ہی نیکیاں، اگر آپ سوچ کے یہ کرو گے تو الحمدللہ۔ اور آخر میں بھی میں یہ کہوں گی کہ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہم اغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، قبل الموت، یہ بہت مانگا کرے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری موت سے پہلے ہمیں تو معاف کر دینا، ورحمنا، اور ہم پہ رحم کرنا، عند الموت، موت کے جو ہمارا وہ وقت آئے گا نا موت کا، اس وقت ہمیں تو معاف کر دینا، ہم پہ رحم کرنا، ولا تعذبنا، اور نہ تو ہمیں عذاب دینا، بعد الموت، موت کے بعد، ولا تحاسبنا، اور اللہ ہم سے حساب نہ لینا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انکا علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر میرے مولا قادر ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے آگے کھڑے ہوں گے، ہم تو سے کچھ، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ دن یاد آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو ڈھلک جاتے ہیں۔ یا رب العالمین تو ہمیں معاف کر دینا، ہماری مرنے سے پہلے ہمیں معاف کر دینا، اور ہماری آخرت آسان کر دینا، آمین ثم آمین۔